بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن انہیں یہ غلط اطلاع دی کس نے تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کا انتظام بھی ہمیں ہی کرنا پڑا تھا، ہم ان سے ایئرپورٹ پر کوئی تصادم نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ اتنی جلدی ان لوگوں سے مل بیٹھنا میرے پروگرام میں شامل نہ تھا، ابھی تو بہت سے کام نپٹانے تھے مجھے۔ اس لزی بیگم کے ذریعے مجھے ان لوگوں سے متعارف ہونا تھا جو میرے وطن کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ دمن کے ان گرگوں سے نپٹنا تھا جنہوں نے میرا پارسل تیار کر کے سان فرانسسکو بھیج دیا تھا، اور انہیں بھی دیکھنا تھا جن کے لیے دمن نے ایک بار پھر مجھے توشے دان بنا ڈالا تھا۔ اور ان سب سے پہلے تو مجھے اپنی بہن آسیہ اور اپنے یار اسلم آبی کی خبر گیری کرنا تھی۔ ماں جی کے سینے سے لگ کے ان کا کلیجہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ نہ جانے کس حال میں تھی وہ، یہ تو اس کے ایک گوشے میں بیٹھ کے حمد و ثنا کرتے رہنے کے دن تھے، مگر تقدیر اسے اس عمر میں بھی سکون کا سانس لینے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے۔ کیا گریگری نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا آپ اس جہاز سے کراچی پہنچ رہے ہیں، ہمیں آپ کا خیال رکھنا ہے اور ضرورت کے وقت آپ کی مدد بھی کرنا ہے۔ چنانچہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ جو پہلے ہی ہماری فہرست میں ہیں ایمبولینس لے کر ایئرپورٹ پہنچے ہیں تاکہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو ہم نے آپ کو ان سے بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا یار جو تم نے کر ڈالا ہے، تمہیں تو صرف دور دور رہ کر نگرانی کرنا تھی میری، اور ضرورت کے وقت مدد بھی اس طرح کرنا تھی کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ میرا مددگار کون ہے۔ میں نے کہا، اوہ جناب، پھر تو بڑی غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے اس کے تدارک کی۔ کیا کریں گے آپ؟ کس طرح کریں گے کوشش؟ میں نے پوچھا۔ آپ اندر چلیں جناب، اطمینان سے بیٹھ کر ترتیب دیں گے کوئی پروگرام۔ وہ بولا۔ چلو، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن یہ خیال رکھنا لیزی کو معلوم نہ ہو تمہاری اصلیت، نہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرنا۔ دشمن کی بڑی خاص اور اہم شخصیت ہے وہ، بڑے گن بھرے ہیں اس کے اندر اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے ہنر آتے ہیں اسے۔ اس کی معصوم صورت سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کے بارے میں بتا دیا، ورنہ جس طرح آپ اس کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے، اس سے تو میں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ کوئی آپ کی شریک راز قسم کی ساتھی ہے جسے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ معلوم تو اسے بہت کچھ ہے میرے بارے میں۔ وہ یہی جانتی ہے کہ میں ایک جرائم پیشہ آدمی ہوں اور دمن کے لیے کام کرتا ہوں۔ اب میں نے خود کو اس تنظیم کی غلامی میں دے دیا ہے جس کا دمن بھی غلام ہے، لیکن اسے میرے اور مسٹر گریگری کے تعلقات کا علم نہیں ہے۔ میں اس کی اس ناواقفیت سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اس کوٹھی میں کتنے لوگ ہیں؟ میرے اور خان کے علاوہ اس وقت یہاں ایک چوکیدار، ایک مالی اور ایک بوڑھی ملازمہ ہیں جو کوٹھی کی صفائی اور یہاں ایک آدھ رات گزارنے کو آنے والوں کے لیے کھانا وغیرہ پکانے پر مامور ہے۔ ایک آدھ رات گزارنے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا یہاں کوئی مستقل نہیں رہتا؟ جی نہیں، یہ کوٹھی صرف مہمانوں کے لیے ہے۔ ہمارا جو بھی ممبر باہر سے یہاں آتا ہے اسے ہم اس کوٹھی میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ مہمانوں کی ضروریات دیکھ بھال اور انہیں تحفظ فراہم کرنا ہی میری ذمہ داری ہے، اس نے بتایا۔ کیا اس وقت میرا یہ پلاسٹر اتارا جا سکتا ہے؟ میں نے اسے معلوم کیا۔ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے جناب، ہم کوئی سچ مچ کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ ہنس کر بولا۔ کوئی تیز دار خنجر یا لوہے کاٹنے والی آری تو ہوگی نا؟ اگر نہ ہو تو کہیں سے مہیا کر دو مجھے۔ میں نے کہا، یہ دونوں ہی چیزیں یہاں مل جائیں گی آپ کو۔ اس نے جواب دیا، میں پہنچا دوں گا آپ کو یہ دونوں چیزیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مجھے ایک نہایت آراستہ خوابگاہ میں لے آیا۔ یہاں آرام و آسائش کی ہر وہ چیز موجود تھی جس کی خوابگاہ میں ضرورت ہو سکتی ہے۔ بڑا ہی خوابناک ماحول تھا یہاں کا۔ اندر داخل ہوتے ہی بستر پر گر کے نیند کی وادیوں میں اتر جانے کو جی چاہنے لگتا تھا، ایسی ہی جادو اثر تھی وہ خوابگاہ۔ کھانے وغیرہ کا انتظام کروں آپ کے لیے؟ اس نے مجھے ایک آرام دہ کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، کھانا ہم جہاز میں کھا چکے ہیں، البتہ ایک کپ کافی ضرور پیوں گا۔ میں نے کہا، کافی
میں ابھی بنوا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ آری بھی لیتے آنا، بیٹھنے میں بڑی تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ پلاسٹر اور اس لیزی کو بھی دیکھ لینا کیا کر رہی ہے وہ۔ جی بہتر جناب، وہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ 3 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ آری لے کر واپس آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے آری لے کر پوچھا، الزبتھ کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے وہ اس وقت؟ آپ کی خوابگاہ کے سامنے والی لائن میں تیسری خوابگاہ میں ہے۔ وہ شاید سونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ملازمہ سے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کافی لا رہی ہے آپ کے لیے۔ وہ بولا، یہ علاقہ کون سا ہے جہاں ہم ہیں اس وقت؟ میں نے پوچھا۔ محمد علی سوسائٹی ہے جناب۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دیں جناب، یہ آپ کی مسحری کے سرانے بٹن ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ وہ مڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں صبح ہونے سے پہلے میں اپنا ٹھکانہ تبدیل کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں رہنا میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ لیزی پر کسی وقت بھی یہ راز کھل سکتا تھا کہ میں ان لوگوں کو ڈبل کراس کر رہا ہوں، دوہری چالیں چل رہا ہوں میں ان کے ساتھ، اور یہ بات میرے منصوبے کی راہ میں بے شمار مشکلات کھڑی کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں سوچ لیا تھا کہ اسے ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں گا، اسے کہہ دوں گا کہ ہم غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، یہ دومن کے آدمی نہیں ہیں، یہ کون ہیں اور کس مقصد سے ہمیں یہاں گھیر لائے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے دومن کے ہاتھوں کبھی کوئی چوٹ کھا چکے ہوں اور اس کا کھاتا رکھتے ہوں اپنے ساتھ، اور ہمیں نشانہ بنا کے وہ پرانا حساب چکانا چاہتے ہوں۔ فیروز کے جاتے ہی میں نے آری سنبھالی اور آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ پلاسٹر کاٹنا شروع کر دیا۔ آری بہت اچھی تھی، اس کا بلیڈ بالکل نیا معلوم ہوتا تھا، ابھی زیادہ استعمال نہیں کیا گیا تھا، شاید پلاسٹر بڑے آرام سے کٹتا چلا جا رہا تھا۔ پھر بھی میں بہت احتیاط سے سنبھال کے آری چلا رہا تھا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ کہیں وہ پلاسٹر کو کاٹتی میرے پاؤں میں نہ اتر جائے۔ اسی دوران مجھے خیال آیا، اس کوٹھی سے باہر جا کر مجھے پاکستانی کرنسی کی ضرورت پڑے گی، جو اس گھڑی میرے پاس بالکل بھی نہیں تھی۔ میں لیزی کو ساتھ لے کر ساری رات سڑکوں پر تو نہیں پھر سکتا تھا، ان روشن اور شفاف سڑکوں پر کسی چور اچکے کا تو ڈر نہیں تھا مجھے، خوف ان کا تھا جنہیں ان چور اچکوں کو پکڑنے کا کام سونپا گیا تھا۔ میں نے قانون کے ان محافظوں کو خوب جانتا تھا، راتوں کو جرائم کی نیت سے نکلنے والوں سے ان کی بڑی یاری تھی، ان سے تو بتا بندہ ہوتا تھا ان کا، چنانچہ انہیں تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، البتہ شریفوں پر ان کی نظریں بہت گہری پڑتی تھیں۔ رات کے سنسان وقت میں کوئی جوڑا چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل آئے، کوئی ضرورت مند اپنی کسی اہم ضرورت کے تحت اپنا آرام تاج کے سڑک پر آ جائے، کوئی اپنے بستر مرگ پر پڑے عزیز کو ہسپتال پہنچانے کی غرض سے کسی سواری کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، تو یہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ کسی بری نیت سے نکلا ہے گھر سے، پھر یہ اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ کوئی بڑا جرم ثابت نہ ہو تو دفعہ 109 میں تو درا ہی جا سکتا ہے کسی کو بھی۔ ایسے موقع پر بھی وہ راہ نجات پیسے سے ہی ملتی ہے۔ کسی جوڑے سے چہل قدمی کرتے وقت نکاح نامے دکھانے کی فرمائش کرنے کا حق انہیں ہر وقت حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر لوگ نکاح نامے ہر گھڑی ساتھ لیے نہیں پھرتے تو پیسے تو ہوتے ہی ہیں جیب میں۔ چور ڈاکو سے تو آدمی مقابلہ کر کے بھی اپنا مال بچا لیتا ہے اگر اس میں جرت اور حوصلہ ہو تو، لیکن ان وردی پوشوں سے اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتا، کوئی دلیل کوئی حجت کام نہیں آتی ان کے سامنے، اپنے ہاتھوں سے جیب خالی کیے بغیر نجات نہیں پا سکتا کوئی ان سے۔ فیروز نے بتایا تھا کہ یہ کوٹھی جس میں اس گھڑی میں موجود تھا محمد علی سوسائٹی میں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دور نرسری پر ٹوانا ہاؤس نامی ایک درمیانہ درجے کا ہوٹل تھا، جہاں مجھ جیسے ضرورت مندوں کو ہر وقت کمرہ مل سکتا تھا۔ اس ہوٹل کی انتظامیہ بے حد نیک تھی، وہ اپنے ہاں آنے والوں سے کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی جی یہ جو تم آدھی رات کو یوں گھسے چلے آئے ہو یہاں، تو اس کی کوئی معقول وجہ بھی ہے یا نہیں؟ تمہارے پاس گھر سے بھاگ آئے ہو، کسی دشمن سے پناہ ڈھونڈنے نکلے ہو، کوئی مسافر ہو، یا کوئی واردات کر کے اپنی یہاں موجودگی ظاہر کرنے کے لیے اندراج کرا رہے ہو؟ اپنے نام کا ہمارے رجسٹر
مانچسٹر میں وہ ایسے سوالات کر کے اپنے معزز مہمانوں کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے، اور جب آنے والا ایک رات کے قیام کی منہ مانگی قیمت دے رہا ہو تو کسی کو اس سے گرد ہونا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کب تک ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں بھی لیزی کو لے کر وہاں جا سکتا تھا اور جب تک میری جیب اجازت دیتی سکون سے رہ سکتا تھا۔ وہاں دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر میں نے جلدی سے آری کرسی کے نیچے اپنے پیروں کے پاس رکھ دی اور بستر سے چادر کھینچ کے اپنے پیروں پر پھیلاتے ہوئے آواز دی، کون ہے، آ جاؤ اندر۔ وہ 40 سال سے اوپر کی ایک خاصی صحت مند عورت تھی، وضاقتہ سے اپنی وہ ملازمہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹی سی صاف ستھری ٹرے پکڑ رکھی تھی اپنے ہاتھ میں، جس میں رکھے ہوئے کپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ کافی لے کر آئی تھی میرے لیے۔ قریب آ کر اس نے سمٹتے شرماتے ہوئے ٹرے میرے سامنے کر کے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ کافی لیں صاحب جی۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ تیر گئی۔ اس عمر میں بھی اسے اپنے عشوائے غمزہ ادا پر بڑا مان تھا۔ شاید اسے اپنی زندگی کی کتاب کے گرد آلود ہو جانے کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اب تک اسے اپنی چکا چوند کے ماند پڑ جانے کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ میں نے کافی کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے کہا، نام کیا ہے بی بی تیرا؟ زلیخا نام ہے صاحب جی۔ یوں تو میرا، پر آپ کو اچھا نہ لگے تو کوئی اور نام رکھ لیں آپ۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، نام تو زلیخا بھی برا نہیں، کیا برائی نظر آتی ہے بی بی تجھے اس میں نے پوچھا۔ وہ جی برائی تو مجھے بھی کوئی دکھائی نہیں دیتی، پر وہ دیکھے نا صاحب جی، پسند بھی تو ہوتی ہے آدمی کی اپنی کوئی۔ وہ بولی، ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، میں بھی کوئی اپنی پسند کا اچھا سا نام سوچوں گا تمہارا، جب تک تم ایک کام کر دو میرا۔ ہاں صاحب جی، کیوں نہیں کروں گی میں آپ کا کام، اس لیے تو ہوں میں یہاں آپ کی خدمت کے لیے۔ وہ جلدی سے بولی، وہ فیروز کہاں ہے، کچھ پتا ہے تمہیں اس کا؟ اپنے کمرے میں ہی ہیں وہ۔ آپ نے بھی کمال کیا جی، اس میں پتا ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، تو ایسا کرو اس سے جا کر کہہ دو کہ تمہیں جیلانی صاحب بلا رہے ہیں۔ ابھی لیں جی، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی پتا نہیں کیا کام لیں گے آپ مجھ سے۔ وہ دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولی، گلے ہی پڑ گئی تھی وہ میرے، نہ جانے کیسی کیسی خوش فہمیوں کو جگہ دے رکھی تھی اس نے اپنے دل میں، کیسے کیسے سپنے دیکھا کرتی تھی وہ عمر کے اس حصے میں بھی۔ زبان تو اس کی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور زبان سے زیادہ آنکھیں بولتی تھیں اس کی، نہ جانے حالات کی کس چکی میں پسی جا رہی تھی۔ وہ کیسے کیسے مرحلوں سے گزر کر آئی تھی وہاں، اور کتنی ناتمام آرزویں ستاتی رہتی تھیں اسے۔ تھی وہ کوئی ایسی ہی زمانہ گزیدہ عورت، ورنہ اس منزل پر پہنچ کر غمزے دکھانے کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے کسی کو۔ دو ہی باتیں سمجھ میں آتی تھیں میرے، یا تو وہ کوئی ناتراشیدہ ہیرا تھی یا پھر ایسی کلی تھی جسے تیز آندھیوں نے وقت سے بہت پہلے شاخ سے جدا کر دیا تھا۔ میں نے کافی کا کپ خالی کر کے رکھا ہی تھا کہ فیروز کے ساتھ دوبارہ واپس آ گئی۔ میں نے کپ ٹرے میں رکھ کر اسے کہا، یہ لے جا بی بی اور اب جا کے آرام کر تو، اور ہاں دیکھ زیادہ مت سوچا کر اپنے بارے میں، اور زیادہ دیر خالی بھی نہ بیٹھا کر، کرتی رہا کر کچھ نہ کچھ۔ وہ سنا نہیں ہے تو نے، خالی ذہن شیطان کا مسکن ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو اپنا ذہن خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کام لیتے رہنا چاہیے اس سے۔ بہت اچھا مولوی جی، آپ کی باتوں کو پلو میں باندھ کے رکھوں گی میں، اس نے چڑ کے کہا اور ٹرے اٹھا کر تیزی سے باہر چلی گئی۔ کیا بات ہے جیلانی صاحب، کیا کوئی گستاخی ہو گئی اس سے؟ اس کے جانے کے بعد فیروز نے پوچھا مجھ سے۔ اوے نہیں یار، بس ایسی ایک بات کہہ دی تھی میں نے اس سے، کوئی بڑی ستم رسیدہ لگتی ہے یہ مجھے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں جناب، میں نے تو کبھی توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف، حالانکہ 10 سال ہو گئے اسے اس کوٹھی میں رہتے ہوئے۔ اس سے پہلے کہاں تھی یہ؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی میں نے، نہ جانے کہاں سے گھومتی پھرتی آ گئی تھی۔ ہمیں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے رکھ لیا اسے۔ یہاں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو ملازم رکھنے سے پہلے چھان بین کی ضرورت ہو اس کے بارے میں، اور 10 سال میں شکایت کا کوئی موقع بھی نہیں دیا اس نے۔ یہاں کسی کو اس نے بتایا۔ میں نے اس قصے کو طول دینا مناسب نہیں
سمجھا، حالانکہ کئی سوال میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے، مگر میں اس میں وقت برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت میرے پاس تھا ہی کہاں جسے برباد کرتا۔ رات تیزی سے گزر رہی تھی، ابھی مجھے اس پلاسٹر سے بھی نجات حاصل کرنا تھی جس میں اس ابن رذیل دمن نے مجھے گھٹنوں سے اوپر تک دفن کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں آزادی کے ساتھ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، اور اس میں سے ہیرے بھی تلاش کر کے نکالنا تھے مجھے۔ انہیں میں یہاں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا، ممکن ہے وہ میری ہی ملکیت بن جاتے۔ دمن نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ انہیں یہاں کس کے حوالے کرنا ہے جسے یہ ہیرے مجھ سے حاصل کرنا تھے۔ اسے ایئرپورٹ ہی پر ریسیو کرنا تھا مجھے، وہ وہاں نہیں آ سکا تھا، اور اب اس سے سامنا بھی ہو جاتا تو میں یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ وہی شخص ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے فیروز سے کہا، کچھ پیسوں کا انتظام ہو سکتا ہے اس وقت؟ ایسی کیا ضرورت آ پڑی ہے اس وقت آپ کو؟ میں دراصل صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ الزبتھ بہت چالاک اور عیار لڑکی ہے، اس کے ساتھ میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کسی وقت بھی وہ ہمارے تعلق کے بارے میں جان سکتی ہے۔ میں ابھی اسے چکنا کرنا نہیں چاہتا، بڑے کام لینا ہے ابھی اس سے مجھے یہاں سے جانے کے بعد مجھے قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے میں نے تم سے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ اگر ہو سکے تو پو پھٹنے سے پہلے کچھ رقم کا انتظام کر دو۔ میں نے اسے سمجھایا، یہ آپ نے ٹھیک سوچا ہے، 10-20 ہزار تو یہاں بھی موجود رہتے ہیں، میرا خیال ہے کافی ہوں گے۔ اتنے روپے آپ کے لیے مزید کی ضرورت ہو تو فون نمبر لے لیں میرا، اس پر بتا دیا کریں، رقم پہنچ جایا کرے گی جہاں بھی آپ منگوانا چاہیں گے۔ اس نے کہا، بس ٹھیک ہے، روپے لا دو مجھے اس پلاسٹر سے جان چھڑا کے میں کچھ دیر ہاتھ پیر سیدھے کروں گا، اس کے بعد نکل جاؤں گا یہاں سے۔ گیٹ پر تو چوکیدار ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، لیکن آپ عقبی دروازے سے جائیں، ادھر کوئی نہیں ہوگا، پیچھے گلی سے نکل کر آپ مین روڈ پر پہنچ جائیں گے، وہاں کوئی ٹیکسی یا آٹو رکشا ضرور مل جائے گا۔ اس نے مجھے بتایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں سے نرسری تک تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، ہم وہاں ٹوانا ہاؤس میں جا ٹھہروں گا میں، میرا خیال ہے وہ ایک بہترین جگہ ہے میرے لیے۔ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے آپ نے، اور اچھا کیا مجھے بتا دیا، کبھی ضرورت ہوئی تو میں وہاں رابطہ کر لوں گا آپ سے۔ ویسے ایک آدمی مستقل آپ کی نگرانی کرتا رہے گا، اس سے بھی پتہ تو چلتا ہی رہے گا آپ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر روپے لے آؤ، میں یہ بیڑیاں کاٹ لوں اپنے پاؤں کی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ چلا گیا اور 5 ہی منٹ کے اندر اس نے 18,000 روپے لا کر میری جولی میں ڈال دیے۔ وہ اپنے ساتھ ایک اٹیچی بھی لایا تھا جس میں چند جوڑے کپڑے رکھے ہوئے تھے، اور جوتوں کا ایک جوڑا بھی ساتھ تھا اس کے۔ وہ یہ ساری چیزیں میرے حوالے کر کے چلا گیا۔ پلاسٹر کاٹنے میں مجھے کوئی 2 گھنٹے لگ گئے، بڑی تکلیف دینے لگا تھا وہ، مجھے پیر اکڑ کے رہ گئے تھے، سیدھے کیے اس سے نجات ملی تو چند منٹ تک تو مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے میرے وجود میں پیر ہیں ہی نہیں۔ دیر تک میں دونوں ہاتھوں سے پنڈلیاں سہلاتا رہا، تب کہیں اپنے پیروں کو ٹھیک سے حرکت دینے کے قابل ہو سکا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اٹیچی سے نکال کر ایک صاف ستھری شلوار قمیض پہنی۔ شلوار تو ٹھیک ہی تھی، البتہ قمیض کچھ تنگ تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ پہنی نہ جا سکے۔ لباس تبدیل کر کے میں نے پلاسٹر کے تمام ٹکڑوں کو سمیٹ کر ایک جگہ کیا اور تکیے کا غلاف اتار کے انہیں اس کے اندر بھر دیا۔ 3 ہیرے جو کاٹنے کے دوران نکل آئے تھے وہ اسی کے ساتھ رکھ کر غلاف کا تھیلا اٹیچی میں رکھ لیا۔ فیروز کے دیے ہوئے روپے بھی اٹیچی میں رکھ کے میں نے اٹیچی مسہری کے نیچے سرکا دی۔ 3 بج رہے تھے، میں 2 گھنٹے آرام کرنے کی نیت سے بستر پر گر پڑا۔ مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دھماکوں کی آوازوں نے دوبارہ بیدار کر دیا۔ چند لمحے تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں۔ حواس درست ہونے پر معلوم ہوا تھا کہ کوٹھی کے اندر کہیں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اچانک مجھے عالیہ کی دی ہوئی کرشمہ کار انگوٹھی کا خیال آیا تھا، وہ اس پتلون کی جیب میں پڑی تھی جو پلاسٹر چڑھواتے وقت میں نے پہن رکھی تھی۔ پلاسٹر اتارنے کے بعد میں نے وہ نصف پانچوں والی پتلون اتار کر ایسے ہی ایک طرف ڈال دی تھی، انگوٹھی نکالنے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت اگر فائرنگ کی آواز نہ سنتا تو وہ انگوٹھی یہیں رہ جاتی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے انمول شے سے محروم ہونے نہیں دیا تھا، بس بال بچا لیا تھا اس کار ساز نے، ورنہ تو کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے نکل
نکل جانے میں انگوٹھی انگلی میں ڈال کے خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں اتنی روشنی تھی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اس طرف چل دیا جدھر سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ راہداری کے اختتام پر دونوں جانب اوپر جانے کے لیے زینے بنے تھے۔ میں بائیں جانب کے زینے سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر کی منزل میں بھی ایک راہداری کے دونوں طرف کمروں کی لمبی سی قطار تھی۔ زینے کے سامنے ایک چھوٹا سا ورانڈا تھا جس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں والی گرل لگی تھی۔ میں نے گرل کے پاس پہنچ کر نیچے جھانکا۔ یہ کوٹھی کے سامنے کا حصہ تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تو دونوں گیٹ اور پورا لان روشنی میں نہائے ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہاں مکمل تاریکی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی میں کچھ سائے لان میں حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے کی منزل سے ٹھہر ٹھہر کر اکا دکا فائر کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنی رات کو کوٹھی پر یوں دعویٰ بول دیا تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا چاہتے تھے؟ کوٹھی کے مکینوں سے یہ جاننے کے لیے میں ایک بار پھر دوڑتا ہوا نیچے جا پہنچا، لیکن نیچے آتے ہی میرے قدم جیسے زمین سے چپک کر رہ گئے۔ نیچے کا منظر میرے لیے ایسا ہی حیران کن تھا۔ وہاں دو نہایت تنومند آدمی اپنے اپنے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی دو زخمی بری طرح تڑپ رہے تھے اور لیزی دونوں ہاتھوں میں اسٹین گن سنبھالے ان دونوں کو کور کیے کھڑی تھی جن کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر لیزی بولی، لیں جناب علی، سنبھالیں انہیں، بڑی تباہی پھیلائی شاید انہوں نے یہاں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مگر یہ ہیں کون اور کیوں گھس آئے ہیں یہاں یہ توپ تفنگ لے کر؟ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں، میں کیا بتا سکتی ہوں؟ لیزی نے جواب دیا، اوے کون ہو بھائی تم لوگ؟ کیا ارادے باندھ کے آئے تھے تم یہاں؟ میں نے ان دونوں کے قریب پہنچ کر ان سے پوچھا، یہی سوال کرنے ہم بھی آئے ہیں تم سے کہ تم لوگ کون ہو اور ہمارے مہمانوں کو کیوں اغوا کر لائے ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا، اوے کن مہمانوں کی بات کر رہا ہے تو پٹھے؟ اور تجھے یہ کس نے بتایا ہے کہ ہم اٹھا لائے ہیں تیرے کسی پرونے کو؟ میں نے کہا۔ میں باتیں کرتے ہوئے ان کے بہت قریب چلا گیا تھا اور ہاتھوں میں ہتھیار میرے کوئی تھا نہیں۔ انہوں نے یہ موقع ہاتھ سے کھو دینا مناسب نہ جانا۔ ان میں سے ایک مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس پر وہ نہاتا جان کر جا پڑا ہے اس کی قربت کتنی مہنگی پڑتی ہے دشمن کو، اس کے ہاتھوں میں کتنے ہنر پوشیدہ ہیں اور کیسے کرشمے بھرے پھرتا ہے وہ اپنی انگلیوں میں نے اسے ہاتھوں میں سنبھال کر سینے سے بینچ لیا۔ پھر ایک ہاتھ میرا اس کی گردن پر پہنچا اور اس کی رگے احساس مسلنے میں مجھے ذرا سی بھی دشواری نہیں ہوئی۔ جب میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے زمین پر جا گرا۔ اس کام میں بس چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ مجھے اسے یوں بے جان ہو کر گرتے دیکھ کر اس کے دوسرے ساتھی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک لمحے کو جیسے اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، اوے یار یہ تیرا ساتھی تو بالکل ہی بودا نکلا، ایک ذرا سینے سے ہی تو لگایا تھا میں نے، ذرا دیکھ تو یار جی اسے کیا ہو گیا ہے؟ یوں اچانک دل کا دورہ تو نہیں پڑ گیا کہیں؟ وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا تھا لیکن ایک ہی قدم اٹھا کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ ایک دم چونک کر رکا اور خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گرایا، کیا کر دیا ہے تم نے اسے؟ او یار کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ میں کیا کرتا، یہ خود ہی سینے سے آ لگا تھا میرے، تو نے دیکھا نہیں کیا؟ میں نے کہا، بکواس نہیں کرو، یہ اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے، 10 پر باری ہے اکیلا۔ اس نے غصے سے کہا، ہوگا بڑے بھائی، تو کہتا ہے تو ایسا ہی ہوگا، پر اب تو خود اپنے اوپر ہی بوجھ بن گیا ہے۔ میں بولا، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے کتے کی اولاد، یہ دوست تھا میرا۔ اس کی جیسے کھوپڑی الٹ گئی تھی، ایک دم وہ اڑتا ہوا مجھ پر آ کر گرا تھا۔ اس کی توقع نہیں تھی مجھے، میں سمجھ رہا تھا اپنے ساتھی کا اشر دیکھ کر وہ مجھ سے بیٹھنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ وہ کوئی رنگروٹ قسم کا آدمی نہیں تھا، ایسے معاملات کا خاصا تجربہ معلوم ہوتا تھا اسے۔ وہ جانتا تھا شاید کہ میں کیا سوچ رہا ہوں گا اس گھڑی اس کے بارے میں۔ جبھی اس نے یہ خلاف توقع حرکت کر کے میری پشت زمین سے لگا دی تھی، مجھے ساتھ لیے اس طرح گرا تھا وہ کہ میں اس کے نیچے دب گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میری گردن دبا کے پوری طاقت سے گھونسا مار کے جبڑے ہلا دیے میرے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا بایاں رخسار جس پر اس نے گھونسا مارا تھا پھٹ گیا ہے، مگر یہ موقع ان باتوں پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ وہ گھونسے مارنے کے لیے تھوڑا سا اٹھ
اٹھ گیا تھا میرے سینے کے اوپر سے، میرے لیے یہ اس سے نجات پانے کا بہترین موقع تھا۔ جیسے ہی اس نے دوسرا گھونسا مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا، میں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما کے اسے اوپر اچھال دیا۔ وہ جیسے ہی مجھ سے الگ ہوا، لیزی نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسٹین گن اس کی پشت سے لگا دی، بولی خبردار اب حرکت کی تو چھلنی کر دوں گی۔